السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فکلوا، پس کھاؤ، مما، اس میں سے جو، ذکر اسم اللہ، ذکر کیا گیا اللہ کا نام، علیہ، اس پر، ان کنتم، اگر ہو تم، بآیاتہ، اس کی آیات پر، مؤمنین، ایمان لانے والے، یعنی اگر تم اللہ کی آیات کو ماننے والے ہو تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ اب اس میں ایسی کیا بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اس کو کھاؤ؟ وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، کھائیں گے، پھر یہ کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ بنیادی طور پر یہ بات اس لیے کہی گئی، اہل عرب اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا دین ہے اور یہ تم کیا کرتے ہو کہ جو اللہ مار دے وہ تو تم کھاتے نہیں اور اپنے ہاتھ سے مار کے کھا لیتے ہو۔ یعنی یہ شوشہ چھوڑا تھا نا ایک، کہ خود ذبح کر کے کھاتے ہو اور نیچرلی ڈیتھ ہو جائے جس جانور کی، وہ کہتے ہیں یہ مردار ہے، یہ نہیں کھانا، یعنی اللہ کا مارا نہیں کھاتے، اپنا مارا کھاتے ہو۔ اب آپ دیکھیں نا کہ کس طرح الفاظ کے ذریعے دوسروں کو الجھانے والی بات ہے اور ان کے ذہن میں وسوسے ڈالنے والی اور صحیح چیز سے ہٹانے والی۔ تو اس پہ کہا گیا کہ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا، یعنی خود جس پر اللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کر کے اس کو کھاتے ہو، وہ کھاتے رہو۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حلال جانور جو ہیں ان کو کھانے کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کو ذبح کیا جائے اور ان پر اللہ کا نام بھی لیا جائے، یعنی ذبح کر کے خون نکالا جائے اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ لیکن مشرکین نے اللہ کا نام لینے پر لوگوں کو شک میں ڈال دیا، اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ بعض علماء یہود نے مشرکین کو یہ بات سجھائی تھی کہ جاؤ یہ اعتراض کرو۔ تو اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ ان باتوں کی پرواہ نہ کرو، کھاؤ اس میں سے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا، وہ ہاتھوں کا مارا نہیں بلکہ شرعی طریقے سے ذبح کیا ہوا ہے۔ وما لکم، اور کیا ہے تم کو، اللہ تأکلوا، کہ نہ تم کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، وقد فصل لکم ما حرم علیکم، حالانکہ تحقیق اس نے کھول کے بیان کر دیا تمہارے لیے جو اس نے حرام کیا تھا تم پر، یعنی حرام چیزیں اس نے واضح کر دی ہیں، لہذا اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جس پہ اللہ کا نام لیا ہو وہ حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے۔ کیوں نہیں کھاؤ گے تم اس کو؟ بلا کھاؤ، کیونکہ حرام تو بالکل واضح ہے۔ الا ما اضطررتم الیہ، مگر جو مجبور کیے جاؤ تم اس کی طرف، یعنی جس چیز کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ۔ مجبور کر دیے جاؤ کا مطلب کیا ہے کہ بھوک کی وجہ سے اور ان اویلیبلٹی کی وجہ سے تمہارا حال یہ ہو جائے کہ تم اس کے بغیر اب سروائیو ہی نہیں کر سکتے۔ سروائیو کرنے سے مراد یہ کہ جان بچانا، جہاں پر ضروری ہو وہاں تم پھر حرام کو بھی استعمال کر سکتے ہو، جیسے کہ سورۃ الانعام ہی کی آیت 145 میں آتا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اس کے اوپر آپ سورۃ البقرہ میں بھی تفصیلاً پڑھ چکے ہیں کہ مجبوری کی حالتیں کون سی ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سے لوگ، لَيُضِلُّونَ، البتہ وہ بھٹکاتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشات کے ساتھ، بغیر علم، بغیر علم کے، یعنی اکثر لوگ جو دوسروں کو گمراہ کرنے کا سبب بنتے ہیں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ان کے پاس خود علم نہیں ہوتا، اور نمبر 2، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ من چلے لوگ جو دل میں آئے وہ کرتے ہیں اور اسی کو آگے پروموٹ کرتے ہیں، خود اپنی زندگی میں بھی خواہشات کے پیروکار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ اب اسی بات کو سامنے رکھیے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ تم اپنے ہاتھ کا مارا کھا لیتے ہو اور اللہ کا مارا نہیں کھاتے، تو بات یہ ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سوچا جائے تو یہ کیوں کیا جاتا ہے کہ خود ذبح کر کے کھانے کی اجازت ہے، لیکن اگر جانور خود مر جائے، یعنی جس کو اللہ کے اذن سے موت آ جائے، وہ نہیں کھا سکتے؟ وجہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم یہی ہے کہ تم اس طرح کھاؤ اور اس طرح نہ کھاؤ، یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ۔
تو اصل چیز دین کے معاملے میں عقل کی پیروی نہیں، خیالات کی پیروی نہیں، بلکہ وحی الہی کی پیروی ہے۔ اتبع ما یوحی الیک، جو وحی کیا جاتا ہے اس کی پیروی کرو۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، هو اعلم بالمعتدین، وہ خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو، ایکسٹریمسٹس کو۔ یعنی کہ معتدین کون ہے؟ حد سے نکلنے والے، جو اس طرح کی باتیں کرتے۔ تو یہاں ایکسٹریمسٹ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، دین پر عمل کرنے کی بجائے اپنی عقل کے مطابق دین کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور نئی نئی باتیں نکالتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش میں، اور ان کی باتوں کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ظاہر الاثم، ظاہری گناہ، وباطنہ، اور چھپے ہوئے۔ ہو کی ضمیر کس کی طرف جاری؟ اسم کی طرف۔ یعنی ظاہری سے مراد وہ گناہ جو اعلانیہ طور پہ کیے جاتے ہیں، کھلم کھلا، وہ بھی نہ کرو۔ وباطنہ، اور چھپ کے بھی نہ کرو، دونوں طرح سے منع ہے۔ اور اسم کیا ہوتا ہے؟ یعنی اسم اللہ کے حق میں کمی کرنے کو کہتے ہیں۔ اور اسم کی ایک تعریف جو نواس بن سمان کی روایت میں آتی ہے، جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ اسم کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ فرمایا الاثم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے، یعنی جس کے بارے میں تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے، اور تو برا جانے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں، تم لوگوں کے سامنے وہ نہ کرنا چاہو۔ تو یہاں ان باتوں سے بھی منع کیا جا رہا ہے کہ جو انسان لوگوں کے سامنے کرے اور وہ غلط ہو، اور علل اعلان دھڑلے کے ساتھ اور بہت کانفیڈنٹلی، اور وہ بھی کہ جو لوگوں کے ڈر سے چھپ کے خفیہ کرنے لگے۔ تو ان دونوں چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ ان الذین یکسبون، بے شک وہ لوگ جو کمائی کرتے ہیں یا کماتے ہیں، الاسم، گناہ، یعنی جو گناہ کماتے ہیں، گناہ کرتے ہیں یا گناہ کے کام کرتے ہیں، سیجزون، ان قریب وہ جزا دیے جائیں گے، بما کانوا یقترفون، ساتھ اس کے جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ یعنی گناہ کرنے والے اپنے گناہوں کا بدلہ پائیں گے۔ اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے ہم کو؟ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ظاہری گناہوں میں کیا کیا آتا ہے؟ مثال سے سمجھائیے۔ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا یا بتوں کے نام پہ چڑھاوا چڑھانا۔ چلیے یہ تو ان مشرکین کے ظاہری گناہ تھے، ہماری زندگی میں کون سی چیزیں آتی؟ نماز نہ پڑھنا، اور علل اعلان اللہ کی حدود توڑنا، مثلا حجاب نہ کرنا، علل اعلان کھلم کھلا، شراب پینا، جوا کھیلنا، یعنی سب کے سامنے، سب کے بیچ میں بیٹھ کے، رمضان کے مہینے میں بغیر کسی شرعی عذر کے کھلم کھلا لوگوں کے سامنے کھانا پینا، اور اس کو ماڈرن ہونے کی علامت سمجھنا، اور دوسروں کو تانے دینا، گالیاں دینا، لڑائی جھگڑا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ظاہری چیزیں، سب کو نظر آتی ہیں کہ غلط ہے، عقل، شرع، فطرت سب بتاتی کہ ٹھیک نہیں۔ اور باطنی کیا ہے؟ چھپ چھپ کے، جیسے زنا، ریاکاری، دھوکہ بازی، کسی کے خلاف پلاٹنگ کرنا، سازشیں کرنا، چالیں چلنا، چھپ کے غیبت کرنا، سامنے تانا دینا ہوتا ہے ظاہری، اور چھپ کے غیبت کرنا، کسی کی بدگمانی کرنا۔ تو ان سب چیزوں سے منع کیا گیا۔ اب اگر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہو، اسے منع کیا جائے، وہ کہتے ہیں میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو یہ نہیں کہ اگر آپ کوئی بات منہ پہ کہہ سکتے ہیں تو وہ جائز ہو گئی، وہ بھی غلط ہے، غلط ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، یعنی مومن کا ظاہر و باطن ایک ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا رب ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی انسان دیکھے یا نہ دیکھے وہ تو دیکھ رہا ہے، اور میرا معاملہ اس سے ہے، نہ کہ بندوں سے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ ان الذین یکسبون، یقیناً وہ لوگ جو گناہ کے کام کرتے ہیں، سیجزون، اس کا بدلہ پائیں گے۔ یہ سائے سے بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ غلط کام کا انجام غلط ہوتا ہے، برائی کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ گندم بو کے آپ چاول نہیں کاٹ سکتے، جیسی فصل بوئیں گے ویسی کاٹیں گے۔ کوئی بھی شخص اس دھوکے میں نہ رہے یا اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس نے غلط کام کیا اور اس کا کوئی نتیجہ برا سامنے آیا نہیں، جلد یا بدیر وہ سامنے آئے گا۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سامنے ہی نہ آئے، الا یہ کہ انسان توبہ کر لے، معافی مانگ لے اور باز آ جائے۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ، کیا؟ مما، اس میں سے جو لم یذکر اسم اللہ علیہ، نہیں ذکر کیا گیا اللہ کا نام اس پر، یعنی جس جانور کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک وہ یعنی ایسا کھانا، لفسق البتہ گناہ ہے، نافرمانی ہے۔ یعنی اگر کسی نے جان بوجھ کر انٹینشنلی جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا یا دل میں بھی نہیں سوچا تو وہ جانور حلال نہ ہوگا۔ حلال کے لیے یعنی ذبیحہ کے لیے دو چیزیں ہیں، اللہ کا نام بھی ہو اور اس کے ساتھ خون بھی بہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی بھول گیا لیکن اس کے دل میں تھا اور عادتاً پڑھتا تھا تو بھول چوک معاف ہے۔ اسی لیے جب وہ ایک موقع پر حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ جانور ذبح کرتے ہیں، ہمیں کچھ بھیج دیتے ہیں، ہم کھائیں کہ نہ کھائیں، پتہ نہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں، یعنی مطلب یہ تھا کہ انہیں یاد ہوتا ہے کہ نہیں، اہتمام کرتے ہیں یا نہیں، تو آپ نے فرمایا تم پھر خود بسم اللہ پڑھ لو۔ اس چیز کو لوگوں نے عام کر دیا۔ یہ تو تھا نئے نئے مسلمان ہونے والوں کی طرف سے جو بھول چوک کے ایسا کریں، یہ اس لیے تھوڑی تھا کہ جان بوجھ کے نہ پڑھے اور پھر ہم کہیں کہ اچھا انہوں نے تو جان بوجھ کے نہیں پڑھا اور ہم خود بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں۔ بہرحال واضح طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی چیز مت کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، ایسا کھانا فسق ہے، نافرمانی ہے۔ پیچھے کیا کہا گیا؟ کھلے چھپے نافرمانی کے کام چھوڑ دو۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیطان، لَيُوحُونَ، البتہ وہ وحی کرتے ہیں۔ وحی کیا ہوتی ہے؟ خفیہ اشارہ، یعنی خفیہ طور پہ دل میں ڈالتے ہیں۔ مراد ہے وسوسہ، یہاں وحی سے مراد وسوسہ ہے، وسوسے ڈالتے ہیں۔ الی اولیاءہم، طرف اپنے اولیاء کے، اپنے دوستوں کے۔ کیوں؟ لیجادلوکم، تاکہ وہ جھگڑیں تم سے۔ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں کہ ان باتوں کی بنا پر وہ تم سے بھی جھگڑنے آ جاتے ہیں۔ جیسے وہ بات ہوئی تھی نا، میت حرام قرار دیتے ہو اور ذبیحہ حلال، ایسی ہی باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی باتیں مان لی۔ کن کی؟ جو جھگڑنے آتے ہیں اور بیکار کی بحثیں کرتے ہیں اور عقل کی بنیاد پر دین کو انٹرپریٹ کرتے ہیں بجائے شرعی دلیل کے، تو ایسے لوگوں کی باتیں ماننا کیا ہے؟ شرک۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو بے شک تم بھی البتہ مشرک ہو۔ البتہ لام تاکید کا ہے، ضرور تمہارا شمار بھی مشرکین میں سے ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں غیر اللہ کی بات ماننا یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا تھا کہ قرآن میں ہمارے بارے میں آتا ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا رکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم ان کو رب تو نہیں کہتے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم ان کے حلال کیے ہوئے کو حلال اور حرام کیے کو حرام نہیں سمجھتے؟ ان کا ہاں ایسا تو کرتے ہیں۔ فرمایا یہی رب بنانا ہے، یہی ربوبیت میں شرک ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے حکم کو وہ مقام دینا جو اللہ کے حکم، یا پھر یہ کہ اللہ کا حکم تو پیچھے کر دینا اور اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو زیادہ امپورٹنس دینا۔ آج بھی آپ دیکھیں اتنی صاف آیات اور احادیث سامنے ہونے کے باوجود بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی وہ فلاں اسکالر تو ایسے کہتے ہیں۔ آج بھی اسکالرز کا بہانہ اور عذر کر کے اور ان کے ذمے لگا کے حرام کو حلال کرنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سوچے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ یہ کہنا کہ امام شافعی نے یہ کہا، یہ فلاں امام کی رائے یہ ہے کہ بے شک اللہ کا نام نہ بھی لیا گیا ہو، جیسا تیسا خرید لو اور پھر خود ہی بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، تو اسکالر بھول سکتا ہے، اس کی بات کا مقصد کچھ اور ہو سکتا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں وہ ان کا نام لگا کے مرضی اپنی کرتے ہیں، کیونکہ اصل مقصد تو خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ جس چیز پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا
اسے نہ کھاؤ کیونکہ وہ فسق ہے، لیکن شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالتے ہیں، یعنی ایسے ایسے خیالات اور ایسی ایسی باتیں ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ ان باتوں کی، یعنی ان عقلی اور جذباتی باتوں کی بنا پر وہ تم سے جھگڑتے ہیں اور بے جا کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. اس معاشرے میں دیکھو ایسے نہیں ہوتا ہے، اس ماحول میں ایسے نہیں ہوتا، یہ بات ویسے ہے، اور وہ فلاں اسکالر نے بھی تو یہ کہہ دیا ہے اور فلاں فتویٰ والوں نے جواز دے دیا ہے. تو اصل بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب کوئی پیش کرے تو اس کی دلیل قرآن کی آیت سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لے کر آئے کہ وہاں کیا حکم ہے، نہ کہ عقلی دلیلوں اور محض بحثوں اور قیاس کی بنیاد پر. اور اگر کوئی شخص پھر بھی نہیں مانتا پھر اس کے بارے میں سخت فیصلہ ہے یہاں. اب امن کان میتن، کیا پھر وہ شخص جو میتن تھا، مردہ، فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا. مرنے کے بعد بھی کوئی دنیا میں زندہ ہوتا ہے؟ اس لیے یہاں میتن سے مراد فزیکلی ڈیڈ نہیں، جس کی عقل ماری ہوئی ہے، جو اسپرچولی ڈیڈ ہے، جو حق سے دور ہے، جو کفر میں ہے. مراد ہے کافر یا جاہل، بھٹکا ہوا. فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی. اور زندگی سے مراد ہے ایمان. ایمان دیا اس کو، ایمان کے ساتھ یا علم کے ساتھ اس کو زندہ کیا، ہدایت کے ساتھ اس کو زندہ کیا، یعنی کافر کو ہدایت دے دی. وجعلنا، اور بنا دیا ہم نے، لہو، اس کے لیے، نورن، ایک نور. اور نور سے مراد یہاں ایمان یا علم ہے. یمشی بہی فی الناس، وہ چلتا ہے اس نور کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں، یعنی لوگوں کے درمیان ہی رہتا ہے، کٹ کے الگ نہیں کہیں چلا گیا. ایمان لانے کے بعد بھی، علم آنے کے بعد بھی وہ لوگوں کے اندر ہی ہے. کمن مثلہ، مانند اس کے مثال ہو سکتی. پیچھے سوال ہے نا، اوا من کا نا، کیا بھلا وہ شخص جس کو ہدایت مل گئی، کمن، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو، مثلہ، اس کی مثال، یعنی وہ کیسا ہے، فی الظلمات، اندھیروں میں ہے، یعنی اندھیروں میں گھرا ہوا ہے. ایک وہ شخص جس کے پاس روشنی ہے، ایمان ہے، علم ہے، اور دوسرا وہ جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. لیس بخارج منہا، نہیں وہ نکلنے والا اس سے یا ان سے. ہاں کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ ظلمات کی طرف جا رہی ہے، کہ وہ مکمل ڈارکنیس میں ہے اور اس ڈارکنیس سے نکلنے کے بھی کوئی چانسز نہیں. تو یہ دو مختلف طرح کے لوگ ہیں. ایک کون؟ جو پہلے مردہ تھا، پھر اس کو روشنی مل گئی، اب وہ روشنیوں میں ہے. دوسرا وہ جس کے سامنے ہدایت آئی، اس نے اسے قبول نہیں کیا اور وہ مکمل طور پہ اندھیروں میں ہے. یہ دو شخص اپنی سوچ میں، اپنے علم میں، اپنے عمل میں برابر نہیں ہو سکتے. کذالک، اسی طرح، زین، خوبصورت بنا دیے گئے، للکافرین، کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے. کفار کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ وہ دنیا کے ظاہری علم کو تو جانتے ہیں، حیات دنیا کا ظاہری علم تو ہے ان کے پاس، لیکن وہ آخرت سے غافل ہیں. تو جو شخص دنیا کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے وہ کام درست نہیں ہو سکتا. وہ کام مختلف ہوگا اس سے جو شخص آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرے. تو مقصد کے فرق سے کیا فرق ہو جاتا ہے؟ عمل فرق ہو جاتا ہے، اس کی ویلیو فرق ہو جاتی. کیا سیکھا آپ نے اس آیت سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں دو طرح کے کردار بیان کیے گئے یا دو سچویشنز بیان کی گئی. ایک ہے روشنی میں رہنے والا، روشنی کے ساتھ چلنے والا، اور دوسرا ہے اندھیرے میں بھٹکنے والا. دو طرح کے لوگوں کا بیان ہے. جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. کچھ لوگ اندھیرے سے روشنی کی طرف آتے ہیں اور کچھ لوگ روشنی سے اندھیرے کی طرف چلے جاتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کس کی سن رہا ہے اور کس کے پیچھے چل رہا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ ہود آیت 24 میں،
مثل الفریقین، دو گروہوں کی مثال، کل اعمی والاصم والبصیر والسمیع، کہ ایک اندھا ہے دوسرا دیکھنے والا، ایک بہرا ہے دوسرا سننے والا. هل یستویان مثلا، کیا دونوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے؟ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرو گے، بات سمجھو گے نہیں کہ نہیں ایک جیسے ہوتے؟ نابینا اور بینا، بہرا اور سننے والا برابر نہیں ہوتے. تو یہاں بینا کون ہے؟ جس کے پاس ایمان ہے، علم ہے. اور نابینا جو خواہشات میں گھرا ہوا ہے، ایمان اور علم کے بغیر بھٹک رہا ہے. پھر اسی طرح سورۃ فاطر میں آتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعمیٰ اور بصیر برابر نہیں ہوتے، دیکھنے والا اور اندھا ایک جیسے نہیں ہوتے. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہوتے. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ برابر نہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردے برابر نہیں. تو وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، گمراہی میں بھٹک رہا تھا، جہالت میں تھا، لا علمی میں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا اور کیا نہیں، کیا صحیح اور کیا غلط، وہ اپنے غلط کاموں پہ بھی بڑا خوش تھا. پھر اللہ نے اس کو راستہ دکھا دیا، روشنی دے دی. اب وہ رہتا اسی سوسائٹی میں، انہی لوگوں کے بیچ میں، لیکن اب اس کی سوچ فرق ہے، اب اس کا گول فرق ہے، ایم ان لائف مختلف، اب اس کی تھنکنگ فرق ہو گئی. وہ لوگوں کے بیچ میں ہے مگر انڈیپینڈنٹ تھنکنگ رکھتا ہے، وہ اندھا دھند دوسروں کو فالو نہیں کرتا، وہ دوسروں کے پیچھے نہیں چلتا. اس کے برعکس دوسرا شخص، اس کو ابھی تک یہ توفیق نہیں ہوئی، اور وہ ویسے ہی سوچتا ہے جیسے اور لوگ سوچتے، وہی کرتا ہے جیسے اور لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑا خوش ہے کہ وہ میجورٹی کو فالو کر رہا ہے. یہاں ایک شخص انڈیویجول ہے اور دوسرے میجورٹی، لیکن کبھی بھی انسان حق کی تلاش میں میجورٹی کو سامنے نہ رکھے، دلیل اور روشنی کو سامنے رکھے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ بات یہ کہ ہر انسان اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، تو روشنی اختیار کرنے کے لیے انسان کو روشن جگہ پر ہی جانا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اندھیرا دور ہو آپ کے گھر میں سے مثلاً، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ لائٹ آن کرتے ہیں. جب تک آپ لائٹ آن نہیں کریں گے تو روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا نہیں جائے گا. کوشش کرنی پڑی نا، یا نہیں؟ ایفرٹ ضروری ہے. دوسرا گروہ دنیا کی روشنی پائے ہوئے ہے مگر اصل روشنی سے محروم، لہذا جو اصل روشنی سے محروم ہے وہ اصل میں محروم ہے، اور وہ اپنے غلط کاموں کو کیا سمجھتا ہے؟ سب سے اچھا. اس وقت دنیا میں یہی ہوتا ہے نا، یعنی وہ لوگ جو دنیا دار ہیں، دنیاوی معاملات میں بہت ہوشیار ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دین کے اوپر چل رہے ہیں وہ بالکل احمق، بودے، کوئی سمجھ نہیں. اور ان کی سوچ کی اصل وجہ یا بنیاد کیا ہے؟ کہ ان کا معیار فرق ہے، ان کا گول فرق ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، بنائے ہم نے، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، ہر بستی میں ہم نے بنا دیے کیا؟ اکابر، بڑے بڑے. اکابر کبیر یا اکبر کی جمع، یعنی رئیس، ایلیٹ. مجرمی ہا، اس کے مجرم. لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس میں چالیں چلیں لوگوں کو حق سے ہٹانے کی، یعنی ہم نے ان کو کھلی چھٹی دے رکھی. اور مجرم اجرام سے ہے، جرم سے، فساد کرنے والے، اپنے بات اور اپنے عمل سے لوگوں کو نقصان دینے والے. وما یمکرون الا بانفسہم، اور نہیں وہ چالیں چلتے مگر اپنے ہی نفسوں کے ساتھ، یعنی ان کی چالیں انہی کو نقصان دینے والی ہیں. وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے. یعنی اول دن سے یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ جب بھی کسی پیغمبر نے اللہ کی طرف بلایا یا کسی بھی بلانے والے نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تو اسے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ مخالفت عموماً کن کی طرف سے آئی؟ ایلیٹ کی طرف سے، سوسائٹی کے بڑے لوگوں کی طرف سے، جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، وہ پڑھا لکھا، مالدار، طاقتور، ہمارے پاس بہت اپروچ ہے، سب کچھ ہم ہی ہیں، جو تکبر کا شکار ہوتے، جو حق کو قبول نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے. اب یہ مجرم خوب چالیں چلتے ہیں حق کو ہرانے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے. لیکن ساری انسانی تاریخ بتاتی آخری کامیابی پیغمبروں ہی کو ہوئی، اور ان کے خلاف چالیں چلنے والے اوندھے مگرے فنا ہو گئے.
سورۃ نوح آیت 22-23 میں آتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، نوح علیہ السلام کے جو مخالفین تھے انہوں نے بہت بڑی بڑی چالیں چلی. وقالوا، اور اللہ نے اعلان کہا لا تذرن آلہتکم، لوگوں نوح کی باتوں میں آ کے اپنے الہوں کو مت چھوڑنا، اپنے طریقہ زندگی نہ چھوڑنا، یہ تو تم سب کو تبدیل کر دے گا. سورۃ النمل میں آتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ایک چال وہ چل رہے تھے اور ایک ہم چل رہے تھے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، اب دیکھو تو صحیح ان کی چالوں کا انجام کیا ہوا. اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ، ہم نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا. وَقَوْمَهُمْ، اور ان کی قوم کو بھی، اجمعین، سب کے سب کو، سب کی چالیں برباد کر کے رکھ دی. اور سورۃ فاطر آیت 43 میں کیا آتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ بری چالیں چلنے والے ہی کو نقصان دیتی ہیں، الٹیمیٹلی وہ خود ہی اس میں پھنستا ہے. جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے، ایک دن خود اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے اور خود اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اور مکر کا کیا معنی پیچھے بتا چکی آپ. کیسی تدبیر؟ خفیہ تدبیر جس سے کسی کو اس کے مقصد سے پھیر دیا جائے، اس کے مشن سے یا اس کے کام سے یا اس کے مقصد سے ہٹا دیا جائے. تو پیغمبروں کے مخالفین کی، مجرمین کی چالیں کیا تھیں کہ دین نہ پھیل سکے، دین کامیاب نہ ہو، اللہ کی بات نہ پھیلے. وہ کیوں ڈرتے تھے اللہ کی بات پھیلنے سے؟ یعنی خوشنما باتوں کے ذریعے، مختلف طرح کی چالوں کے ذریعے وہ اہل حق کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے، لوگوں کے دماغ بھی خراب کرتے اور ان کی راہیں بھی بند کرتے. کیوں؟ اس لیے تاکہ روشنی نہ ہو سکے، کیونکہ روشنی ہو جائے تو پھر ان کے عیب بھی کھلتے ہیں، ان کی دھوکے بازیاں بھی سامنے آتی. یہ جو لوگوں کو بہکا رہے ہیں اور جو غلط کام کر رہے ہیں وہ ساری غلط کاریاں سامنے کھل کے آ جاتی. اب آپ دیکھیں نا کہ جو بھی شخص اندھیرے میں چھپ کے کوئی غلط کام کر رہا ہو اور دوسرا آ کے لائٹ آن کرنے لگے تو وہ کیا کرے گا؟ چیخے چلائے گا لائٹ نہ آن کرنا، وہ لائٹ آن کرنے والے کے پیچھے پڑ جائے گا تاکہ ظاہر نہ ہو جائے. اس کی عیاری اور دھوکے بازی اور فریب کاری اور غلط کاری اور حرام کاری وہ نہ کھولے. وہ اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے روشنی نہیں پھیلنے دینا چاہتے. وہ اندھیرے میں رہتے اور اندھیرے ہی پسند کرتے اور روشنی کے دشمن ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنا نور مکمل کر کے رہتا ہے، خواہ چالیں چلنے والے کتنی بھی چلیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی. ان کون ہے یہاں؟ اہل مکہ. سورت مکی ہے، اول مخاطب مکہ والے. اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے قالو، وہ کہتے ہیں لن نؤمن، ہم ہرگز نہیں مانیں گے، حتی، یہاں تک کہ نؤتا، ہم دیے جائیں، مثل، مانند، ما، جو، اوتیا، دیے گئے، رسول اللہ، اللہ کے رسول. ہم ہرگز نہیں یہ نشانیاں مانیں گے، کوئی معجزہ قبول نہیں کریں گے، کوئی دلیل نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمیں بھی رسول نہ بنا دیا جائے، ہمیں بھی وہ نہ مل جائے جو رسول کے پاس آ رہا ہے. انڈائریکٹلی تو پھر مان گئے نا رسالت کو. اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کہ وہ اپنی رسالت کس کو دے، کون اہل ہے اس کی رسالت کا، وہ یہ رحمت کس پر عام کرنا چاہتا ہے، کون اس قابل ہے کہ اسے یہ ذمہ داری دی جائے. آپ دیکھیں کہ جب آپ کو کوئی کام کسی کو دینا ہو تو آپ سوچتے نہیں ہیں، دینے سے پہلے سوچتے نا کوئی ذمہ داری، رسپانسبلٹی. مثلا اپنے گھر میں ہی آپ دیکھیے بچوں کو آپ جب کوئی رسپانسبلٹی دینے لگتے ہیں، مثلا کوئی چابیاں ہی دینی ہے گھر کی، کس بچے کو دیں گے؟ زیادہ سمجھدار ہوگا. اسی طرح کوئی کام جب تقسیم کرنے لگتے ہیں ڈیوٹی، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کون اس ذمہ داری کو پورا کر سکے گا، کون اٹھانے کے قابل ہے، دیکھتے ہیں نہیں. تو رسالت اتنی بڑی ذمہ داری، کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کون اس کا اہل اور کون نہیں، کہاں رکھی جانی چاہیے ذمہ داری. اسی طرح ہم چھوٹی موٹی چیزوں میں بھی آپ دیکھیں، جب آپ کوئی چیز کہیں رکھنے لگتے، مثلا کسی شیلف پہ کوئی کتابیں رکھنے لگتے ہیں، پہلے دیکھیں گے کہ نہیں یہ بوجھ اٹھا سکتا کہ نہیں، دیکھیں گے نا. اسی طرح اگر فزیکل چیز کہیں رکھتے ہوئے آپ چیک کرتے ہیں کہ یہ جگہ یا یہ چیز بوجھ اٹھائے گی کہ نہیں، تب وہاں بوجھ رکھتے ہیں. تو ایسے ہی جو دین کے کام کی ذمہ داری ہے اور جو اس دنیا میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے انسانوں کے اوپر،
انسانوں کی ہدایت کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے ہی فیصلہ کر دے گا کہ ٹھیک ہے، وہ جو دنیا والوں نے کسی کی بڑائی کے معیار قائم کیے ہوئے اس کے مطابق وہ فیصلہ کر دے۔ اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اظہار کیا تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ لو کانت النبوۃ حقا لکنت اولی بہا منک لانی اکبر منک سنا واکثر منک مالا۔ اتنی عربی تو سمجھ آتی ہو کہ اگر نبوت برحق ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت برحق ہے، تو میں اس کا زیادہ حقدار تھا، کیونکہ میں عمر میں بھی اس سے بڑا تھا اور مال میں بھی۔ تو وہ شخص جس کے پاس مال بھی زیادہ، عمر بھی زیادہ ہو، ان کی عقل کے مطابق نبوت اس کو ملنی چاہیے تھی، وہ خود کینڈیڈیٹ بن گیا۔ جیسے طالوت کے بارے میں بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو مال ہی زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کون سی رسپانسبلٹی کس کو دے، کس سے کیا کام لے، کس کو کیا نعمت دے، کون کیا سنبھالنے کے قابل ہے۔ تو اذا جاءتهم آیۃ قالوا لن نؤمن، نشانیوں کو بھی نہیں مانتے۔ پیچھے یہی تو آج سبق میں چل رہا نا شروع سے، اگر فرشتے بھی اتار دے، مردے بھی بولے، پھر بھی نہیں مانیں گے، ہر چیز کٹھی کر دے، نہیں مانیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کے اندر کا کمپلیکس ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے جب تک ہمیں بھی رسول نہ بنایا جائے۔ تو انہیں کہا گیا کہ اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ رسول کس کو بنانا چاہیے۔ سیصیب الذین، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو، اجرموا، جنہوں نے جرم کیا، کیا؟ صغار، ذلت۔ صغار کس سے ہے؟ صغر سے، سواد غین رے، اس سے کیا لفظ نکلتا ہوتا ہے؟ اصغر، صغیر، صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں نا، تو صغار کہتے ہیں ذلت کو۔ ان سب مجرموں کو ذلیل ہونا پڑے گا عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ اور کیا پہنچے گا؟ وعذاب شدید، اور عذاب سخت، بما کانوا یمکرون، بوجہ اس کے جو تھے وہ چالیں چلتے۔ ان کے ان ہتھ کنڈوں، چالوں، فریب کاریوں، ملمہ سازیوں کے عوض ان کو اللہ کے ہاں جا کر خوب سزا بھگتنا ہوگی اور ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، پس جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے اللہ کہ اس کو ہدایت دے دے۔ اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے کہ سیدھی راہ دکھا دے اس کو، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ یشرح صدرہ، اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اس کا دل کھول دیتا ہے، للاسلام، اسلام کے لیے، اسلام کے لیے اس کا دل کھل جاتا ہے۔ پیچھے آتا نا وہ شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی۔ تو یہ زندگی کیسے ملتی ہے؟ کہ دل کھل جاتا ہے۔ شرح کا معنی ہوتا ہے کھولنا اور بیان کرنا، مشکل بات سمجھ میں آنا۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اس کو دین کی باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں۔ تو یہاں بھی کیا ہے کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، اور اسلام کے لیے سینہ کھلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام سے محبت ہونے لگتی، ایمان اور خیر اور بھلائی کی بات دل میں اترنے لگتی ہے، اور دل پھر اس سے کھلتا چلا جاتا ہے، دل تنگ نہیں ہوتا، گھٹتا نہیں ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو چاہتا ہے کہ بھٹکا دے، یجعل، بنا دیتا ہے یا کر دیتا ہے، صدرہ، اس کے سینے کو۔ اور سینے کا لفظ کس لیے ہے؟ کیونکہ سینے میں ہی دل ہوتا ہے، اشارہ ہے دل کی طرف۔ ضیقاً، تنگ، ضاد یہ قاف، وسیع کی ضد ہوتا ہے، وسعت کی ضد ہوتا ہے ضیق، تنگ۔ حرجن، شدید تنگ، ضیقاً بھی تنگ ہے، لیکن ضیق کے اوپر حرج کا لفظ مزید کے لیے، شدت کے لیے، بہت تنگ، یعنی اس کا دل بہت گھٹ جاتا ہے، اتنا گھٹتا ہے کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ یصعد کا لفظ صاد عین دال سے، صعدہ کا معنی ہوتا ہے ہوا میں اڑنا یا اوپر چڑھنا، جیسے پہاڑ پہ کوئی چڑھ رہا ہو، بلندی اور مشقت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اوپر چڑھنا ہمیشہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اوپر جاتے جاتے آکسیجن بھی کم ہونے لگتی ہے، تو سانس میں اور گھٹن ہو جاتی ہے، سانس نہیں آتا۔ تو جس کو اللہ ہدایت نہ دینا چاہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے
کہ دین کی باتیں سخت بری لگتی ہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، اس کا اس مجلس میں دل ہی نہیں لگتا، ایسی باتیں اس کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، اور اتنا تنگ ہوتا ہے کہ گویا اس کو دشوار گزار گھاٹی پہ اوپر چڑھنا پڑ رہا ہے، یا آسمان میں اڑنا پڑ رہا ہے، یا اوپر جانا پڑ رہا ہے جہاں آکسیجن نہیں، اور اس کا سانس ہی بند ہو جائے گا، یعنی اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، مرنے لگتا ہے وہ۔ کذالک، اسی طرح، یجعل اللہ، ڈال دیتا ہے اللہ، الرجس، گندگی، علی الذین، ان لوگوں پر، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، ایمان نہ لانے والوں پر اللہ گندگی ڈال دیتا ہے۔ یہ کون سی گندگی ہے؟ وسوسوں کی، شیطان کا تسلط، ان کی عقل ماری جاتی، بے حس ہو جاتے، کوئی بات ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، باولے ہو جاتے۔ تو اس آیت سے کیا سیکھا آپ نے؟ ہدایت کس کو ملتی؟ جس کا سینہ اللہ کھول دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو پوچھا گیا اس کی علامت کیا ہوتی ہے جس سے پتہ چلے کہ دل کھل گیا؟ فرمایا کہ جب کسی کے دل میں نور ایمان داخل ہو جاتا ہے، جس سے سینہ کھل جاتا ہے، اس شخص کے اندر 3 باتیں آ جاتی: الانابۃ الی دار الخلود، والتجافی عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل الموت۔ سینہ کھلنے کی علامات 3 ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1، الانابۃ الی دار الخلود، ہمیشگی کے گھر کی طرف رجوع، توجہ، ہمیشہ رہنے والے گھر کی فکر زیادہ ہونے لگتی، ادھر دھیان لگ جاتا ہے، دنیا کے گھروں سے زیادہ آخرت کے گھر کی چاہت بڑھ جاتی، اس کی فکر زیادہ ہونے لگتی، وہاں کیا ہوگا، وہ کیسا ہوگا، وہاں یہ فیسلٹی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، والتجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے پہلو تہی کرنے لگتا ہے، بچنے لگتا ہے۔ تجافی ہوتا ہے نا، تجافا الگ ہوتا ہے، دھوکے کے گھر سے الگ ہونے لگتا ہے، یعنی اس سے دل اچاٹ ہونے لگتا ہے، انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، دنیا کے گھروں کا ویسا شوق نہیں رہتا۔ والاستعداد للموت قبل الموت، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے دل کھلنے کی علامت، اور ایسا انسان ہے ہدایت پر۔ اب اس پر اپنے آپ کو سب پرکھ لیں، ہر ایک اپنے اپنے دل کا جائزہ لینا۔ یہ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی کسی کو نہ جج کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کے اندر کو جانتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عمل انسان کا کیا بتاتا ہے، اور خواتین کے لیے تو گھروں کی مثال اور بھی بہت ریلیونٹ ہے۔ یعنی گھر پھر ایک ضرورت کی، آرام کی جگہ ہو سکتے ہیں، لگژری کی نہیں۔ گھر پھر زندگی کا مقصد نہیں رہتا، اور گھر نہ ہو تو غم نہیں ہوتا۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر وقت اسی غم میں رہتے ہیں کہ ان کا گھر بڑا نہیں، لیکن ہر انسان خود کو خود پرکھے کہ اس کا شوق، اس کا وقت، اس کی محنت، اس کا مال، اس کی دلچسپیاں کس گھر سے زیادہ ہیں، اس گھر سے یا اس گھر سے، کس کی تیاری کے لیے زیادہ غمگین ہوتا ہے، زیادہ فکر کرتا ہے۔ تو الانابۃ الی دار الخلود، یعنی بات بات پہ اس گھر کا خیال آتا ہے۔ دیکھیں نا، گھر کی یاد ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، نہیں؟ اور اس وقت تو آپ سب کو گھر یاد آ رہا ہوگا چھٹی کے قریب، اس لیے جب چھٹی کا وقت ہوتا ہے تو کوئی کام ہو یا نہ، سب اپنے گھر کو بھاگتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس گھر کو بھی کوئی ضرورت ہے۔ نیچرل ہے ہر انسان کے دل میں۔ اور پیغمبروں کے لیے قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے، اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے ان کو چن لیا تھا ایک خاص چیز کی وجہ سے، اور وہ تھی گھر کی یاد، اور وہ آخرت کا گھر۔ یعنی پیغمبروں کی خاص خوبی کیا تھی؟ آخرت کے گھر کی یاد میں جیتے تھے، ان کو اس گھر کی یاد آتی رہتی تھی۔ ہمیں کس گھر کی یاد آتی رہتی؟ خاص طور پہ لڑکیاں شادی کے بعد ماں باپ کا گھر یاد کرتی رہتی ہیں، اور پھر کہیں ایک جگہ رہیں دوسری جگہ جائیں تو پچھلا گھر یاد کرتے رہتے ہیں، وہاں یہ ہوتا تھا، یہاں یہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اکثر گفتگوؤں کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ گھر کی چیزیں، گھر کی سجاوٹ، آرائش۔ جب تک لڑکی چھوٹی ہوتی ہے تو اس کو سارا وقت
اسی تیاری میں گزرواتے ہیں. دوسرے گھر جانا ہے تو کیا ہوگا، اگلے گھر میں یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور اس سے اگلے گھر کا کوئی نہیں سوچتا. یعنی سب ماؤں کو یہ فکر تو ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ کیسی بھی ہوں، کہ یہ اپنے گھر میں جا کے کیا کرے گی، یا دوسرے گھر میں جا کے کیا کرے گی، یہ گھر سنبھالے گی یا نہیں، اس قابل ہوئی ہے کہ نہیں، یا یہ کہ اس کا بھی کوئی گھر نہیں بنا، یعنی شادی نہیں ہوئی. یہ تو سب کو غمگین رکھتا ہے. لیکن اس سے آگے کیا ہے، اس کے بارے میں کتنی مائیں فکر کرتی، یہ کتنی تیاری. جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، اور جس کو بھٹکانا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، اتنا تنگ جیسے حرج ہو. حرج کیا چیز ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرج لفظ کی تحقیق کی. جیسے آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا اس لفظ کا روٹ کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے اور یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے، تو انہوں نے حرج کی تحقیق کی اور اس کے لیے ایک بدو کو بلایا بنو کنانہ کے قبیلے سے، اور اس سے پوچھا کہ حرجہ کس کو کہتے ہیں، یعنی حرج کس کو کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہمارے ہاں حرجہ وہ درخت ہوتا ہے جو گھنے درختوں کے جھنڈ میں ہوتا ہے اندر کر کے، اور اس تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، نہ کوئی چرنے والا جانور، نہ کوئی چرانے والا رائی وغیرہ گڈریا، اور نہ ہی کوئی چیز. وہ اتنا اندر ہوتا ہے اس درخت تک ریچ مشکل ہے. مثلا آپ دیکھیں نا کہ اگر کسی درخت کے اوپر پھل لگا ہوا ہے لیکن وہ درخت اتنے درختوں میں گھرا ہوا ہے تو آپ کیسے جا کے پھل توڑیں گے، اس کا پہنچ ہی مشکل ہے. کبھی آپ کو اگر اتفاق ہوا ہو کسی ایسے جنگل کے پاس، کبھی گزرتے ہوئے سوچیں اچھا میں اس درخت تک کیسے پہنچوں. آج کل تو خزاں اپنے رنگ دکھا رہی ہے نا، تو مختلف اس طرح کے رنگ ہیں، تو آپ کوئی ایک جنگل میں درخت سوچیں وہ فلاں درخت اس رنگ کا، اس تک کیسے پہنچے، جو بیچ میں ہو کہیں، تو وہ ریچ مشکل ہوتی ہے نا. تو حضرت عمر کو سمجھ آ گئی، کہتے ہاں منافق کا دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس تک کوئی خیر نہیں پہنچتی، اندر ہی نہیں جاتی، جتنی مرضی باتیں سنا دو اس کا دل نہیں کھلتا، قبول نہیں کرتا. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رجس ڈال دیتا ہے، کیونکہ دل ٹھکانا ہے اتنی اور ساری چیزوں کا، اتنا کچھ اس پہ چھایا ہوا ہے، اتنا کچھ اس نے دل پہ لیا ہوا ہے کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں کہ اس کام کے لیے بھی سوچے، دل خالی کرے. یعنی آلریڈی دل آکیوپائیڈ ہے، رجس بھری ہوئی ہے، کوئی ویکینسی نہیں وہاں کسی خیر کی بات کے داخل ہونے کی. عموماً دین کی بات کیوں نہیں اچھی لگتی، کیوں نہیں سمجھ میں آتی، کیوں نہیں ایسی مجلسوں میں دل لگتا؟ کیونکہ دل کہیں اور اٹکا ہوا ہوتا نا. اچھا عام طور پہ عموماً ہمیں کوئی کہیں بات ہو رہی ہے تو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ دھیان نہیں، دھیان کہیں اور ہے، دھیان گھر کے کاموں میں ہے، انٹرسٹ ہی نہیں، شوق کچھ اور ہے، دلچسپیاں کچھ اور ہیں، دنیا میں دلچسپیاں. جب دلچسپیاں دنیا میں ہیں تو خیر کی بات کیسے وہاں پہنچے گی؟ وہ دل تو مشغول ہے کسی اور شغل میں. تو دین کی بات سمجھنے کے لیے دل کو اور شغلوں سے خالی کرنا پڑتا ہے، تب بات سمجھ میں آتی. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے راستہ تیرے رب کا بالکل سیدھا مستقیم. کون سا؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھا رہے ہیں. قد فصلنا الآیات، ہم نے آیات کھول کھول کے بیان کر دی، یعنی ہر چیز آ گئی ہے قرآن میں. لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کریں، جو نصیحت سے فائدہ اٹھانا چاہیں. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ لہم دار السلام، ان کے لیے ہے دار السلام. سلام کس کو کہتے ہیں؟ سلامتی. ان کے لیے ہے سلامتی کا گھر. اشارہ ہے کس طرف؟ جنت کی طرف. کہاں ہے یہ گھر؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے. اور جنت کو دار السلام کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انسان ہر خوف، ہر غم، ہر فکر سے آزاد ہوگا. دنیا میں کسی کو کتنا بھی اچھا گھر مل جائے، بلکہ جتنا بڑا گھر ہو اتنے بڑے مسائل. کہہ رہی اسپیشلی کینیڈا میں، جی ہاں، ان کی ہیٹنگ، ان کی کولنگ، ان کی مینٹیننس، ان کا ٹیکس، ان کی صفائی، یعنی اتنے بڑے مسائل. وہ بس دل کے ایک ٹیک کے لیے کہ ہاں 5 بیڈ روم گھر ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے. تو وہ وقتی طور پر تو انسان کی ایک نفسیاتی سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں
اس کی پرائس بہت پے کرنی پڑتی ہے. لیکن جنت کا گھر ہر طرح کی ٹینشن سے پاک ہے. اس میں نہ صفائی کی فکر ہے، نہ سجاوٹ کی فکر ہے، اور نہ ہی مینٹیننس کی. اتنے بڑے بڑے گارڈنز، لیکن کوئی آپ کو موونگ نہیں کرنی پڑے گی اور کوئی پانی نہیں دینا پڑے گا. کوئی فکر نہیں کہ دھوپ لگ رہی ہے، اب بارش نہیں ہوئی تو گھاس جل جائے گی، اور اب درخت پہ پھل آ رہے ہیں، پتہ نہیں اگلے سال آتے ہیں کہ نہیں آتے، کم آتے ہیں یا زیادہ آتے ہیں. کسی بھی چیز کی کوئی فکر نہیں، سلامتی ہی سلامتی. پھر چوری کا کوئی خطرہ نہیں، ٹوٹ پھوٹ کا خطرہ نہیں. گھر میں تو کیا ہوتا ہے، اچھی سے اچھی چیز لگا لیں، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ لوز ہونے لگتی، پھر اس کو تبدیل کرانے کا غم. فرنیچر ہے تو پرانا ہونے لگتا ہے، آؤٹ آف فیشن ہونے لگتا ہے، پھر اس کو اٹھائیں کہاں سے، اس کو نکالیں کیسے، ایک اور غم. تو وہاں پر ان سارے غموں سے پاک ہوں گے. لہم دار السلام، ایسا گھر جس میں سکھ کی سکھ. اصل میں گھر سے دلچسپی انسان کو کیوں ہوتی؟ کیونکہ گھر انسان کو بہت سی پریشانیوں سے، تھکاوٹوں سے، بہت سی چیزوں سے بچاتا ہے. انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اس میں سکون میں آ جاتا ہے. لیکن انسان دنیا کے غموں اور ہنگاموں اور کاموں سے بھاگ کے گھر جاتا ہے، اور گھر میں کچھ اور کام انتظار میں ہوتے. جب باہر ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کب گھر پہنچیں گے. سفر میں ہو، کسی اور کے گھر میں ہو، ہوٹل میں ہو، پکنک اسپاٹ پہ ہو، کیا ہوتا ہے، گھر کب جائیں گے. بڑے کیا، بچے بھی کہنے لگتے ہیں گھر کب جائیں، گھر کب آئے گا، گھر جانا ہے. اور جب گھر پہنچتے ہیں تو پھر گھر کہتا ہے اچھا اب کہاں بیٹھنا ہے تمہیں، کہاں آرام کرنا ہے، نئے کام، ایک نیا دفتر کھل جاتا ہے. تو دنیا میں گھر چاہے بنانا ہو، چاہے چلانا ہو، اور چاہے اس کو سنبھالنا ہو، مشکلات ہی مشکلات ہیں. اس میں انسان کے لیے چین نہیں. چھوٹا ہے تب چین نہیں، بڑا ہے تب چین نہیں. چھوٹے میں بھی نہیں کام چلتا. انسان چھوٹے سے گھبراتا ہے، کہتا بڑا ہو، اور جب بڑا آتا ہے تو اس کے اپنے مسائل شروع ہو جاتے. ایک جنت ہی ایسی جگہ ہے کہ جو دار السلام اور دار الخلود، لہم دار السلام عند ربہم. یہ اس گھر کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہ وہ گھر رب کے نزدیک ہے، رب کے پاس ہے، رب کے جوار میں ہے. اب آپ دیکھیں نا، ایک اچھا گھر اور پھر اگر ہمسائے اچھے ہوں یا ایریا اچھا ہو تو اس گھر کی ویلیو اور بڑھ جاتی ہے. تو یہاں پر صرف جنت کی تعریف نہیں، اس جنت کا جو مقام ہے کہ وہ ہے کہاں، وہ تمہاری محبوب ہستی کے پاس ہے. تو اس سے گھر کا مزہ اور بڑھ جاتا ہے. اگر آپ کسی ایک آئسولیٹڈ ایریا میں گھر بنائے ہوئے ہوں جہاں کوئی آپ کا جاننے پہچاننے والا نہ ہو تو ایک وحشت ہوتی ہے انسان کو. تو وہاں تو رب بھی پاس ہے، اور جنت الفردوس جس کے مانگنے کا کہا گیا، اس کی چھت جو ہے وہ کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش. تو اللہ کے پاس، قریب، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ ان کا دوست ہوگا. انسان ہمیشہ کیا چاہتا ہے؟ اس کا گھر اس کے دوستوں کے پاس ہو، اس کے جاننے پہچاننے والوں کے پاس ہو، قریب ہو، دکھ سکھ میں کام آئے، مدد کرے. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ. اور ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کے کئی معنی ہوتے ہیں، دوست، مددگار، کارساز، جو ان کے معاملات سنبھالنے والا ہو، ان کو کافی ہو، جو بھی مشکل پیش آئے ان کے مددگار ہو. لیکن یہ سب ملے گا کیسے؟ بما کانوا یعملون، بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے. یہ تو عمل کا سودا ہے. عمل کے بغیر جنت کے طلبگار دھوکے میں ہیں، خوش فہمی کا شکار ہے، جو بہت جلدی ختم ہو جائے گی. کیونکہ اکثر لوگ کیا چاہتے ہیں؟ جنت. حدیث میں کیا آتا ہے؟ جنت کا چاہنے والا سو نہیں سکتا. یعنی جس کو اس گھر کی چاہت لگ جائے پھر وہ بیکار میں، سستی میں آرام نہیں کرتا رہتا، وہ پھر کچھ کرتا چلا جاتا ہے، وہ کام کرتا ہے تاکہ اپنی منزل تک پہنچے. جیسے دنیا کا گھر بنانے کے لیے اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کام کرنا پڑتا ہے نا، یا نہیں؟ آپ چاہیں کہ ایک اچھا گھر خرید لیں اور کہیں کہ نہیں، جاب نہیں میں کر سکتی، مجھ سے کام نہیں ہوتا، ویسے ہی میں چاہتی ہوں کہ اچھا گھر ملے. یہ کیسے ہو سکتا؟ جو بھی اچھے گھر کا طلبگار ہوتا ہے پھر اس کے لیے اس کو اس کی قیمت دینی پڑتی. جنت کی بھی قیمت ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، بڑا مہنگا، ویری ایکسپینسو. اور صلۃ اللہ الجنہ، اللہ کا یہ سودا جنت ہے.
تو جنت کے خریداروں کو بھاری قیمت دینی ہے اور اس کے لیے بہت کام کرنا ہوگا، بہت محنت کرنی ہوگی۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ سو کے زندگی گزار دے اور پھر اٹھ کے جنت میں پہنچ جائے تو یہ اس کی بھول ہے۔ یہ جو اسلام کی روشنی ملنے کی بات ہے، اس سے ایسے ایک تصور ذہن میں آتا ہے کہ ایک شخص کو روشنی ملی، نور ملا، اور پھر وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا ہے، جسے کوئی انلائٹنڈ شخص ہوتا ہے نا، کہ وہ حقیقت کو جانتا ہے، اس دنیا کی حقیقت کو بھی، آخرت کو بھی، اور با اصول شخص ہے، وہ اپنے طریقوں کے ساتھ اس زمین پہ چلتا ہے، نہ کہ اندھا دھند لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے۔ اور یہ چیز صرف ایمان اور علم کے ساتھ آتی ہے انسان کو، جو دنیا کی سب سے بڑی نعمتیں۔ سینہ کھلنے سے مراد یہ کہ اسلام کی حقانیت اور سچائی اتنی واضح ہو جائے انسان پر کہ اس رستے میں کوئی قربانی کرنی پڑے تو، کوئی مشکل آئے تو، کوئی تکلیف آئے تو، وہ ان سب چیزوں کو ایک روٹین کی چیز سمجھ کر اس کے ساتھ سے گزرتا چلا جائے، ان کو اپنی زندگی کا مسئلہ نہ بنا بیٹھے، ایشو بنا کے اس کو اپنا کام نہ چھوڑ بیٹھے، کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے۔ جس کو یہ پتا چل جائے کہ جس رستے پہ میں جا رہا ہوں وہ صحیح ہے، تو چاہے گاڑی پنکچر ہو یا روڈ بلاک ہو یا کچھ، وہ اپنا راستہ نہیں چھوڑتا، جیسے تیسے وہ، نہیں تو گاڑی بند کر کے پیدل چل پڑے گا، لیکن وہ چلے گا ضرور، کیونکہ اسے پتا ہے کہ راستہ یہی ہے۔ جب انسان کو یہ پتا چل جائے کہ راستہ اسلام ہی کا ہے اور طریقہ یہی ہے، کرنے کا کام یہی ہے، تو پھر جس بھی قیمت پہ وہ کرے گا، کام نہیں چھوڑے گا۔ اس کے اندر ایک کانفیڈنس، اور ایمان تو ہے ہی کانفیڈنس کا نام، یقین کا نام، کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ صحابہ کرام نے اتنی قربانیاں کس لیے دی تھی؟ اسی لیے کہ ان کو پتا تھا ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، تو اس راستے سے ہٹنے والے نہیں تھے، نہ کوئی لالچ ان کو ہٹانے والا تھا، اور نہ ہی کوئی مار، اور نہ ہی کوئی مخالفت، اور نہ ہی کوئی عداوت، نہ کوئی تنقید اور نہ کوئی تعریف، وہ جمے ہوئے تھے۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کے سامنے گول واضح ہو، اپنا ٹارگٹ سامنے ہو کہ مجھے جانا کہاں ہے، پہنچنا کہاں ہے۔ رستے میں رکنے سے تو کام نہیں چلے گا، تو وہ پہنچنا دارالسلام تک، کیونکہ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ان کا سوال یہ ہے کہ بعض مائیں اس بات پہ پریشان ہوتی ہیں کہ بچے دین کی بات نہیں سنتے۔ وہ صرف دین کی بات نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی بچوں اور پیرنٹس کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے۔ وہ دین کی کیا، دنیا کی بھی نہیں سنتے۔ ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے کہ بچے دنیا کی سنتے ہوں اور پھر دین کی نہ سنتے ہوں، وہ عموماً دونوں چیزیں مکسڈ اپ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ بچپن سے ہی ایک کمیونیکیشن ڈیولپ کریں بچوں کے ساتھ، اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ ان کو ٹائم دیں گے۔ جب کمیونیکیشن جاری ہو جائے گی تو پھر آپ ان سے دل کی ساری باتیں کہہ سکیں گے، اور دل کی باتوں میں پھر سب سے بڑی بات دینی کی بات ہوگی۔ اور اس کے باوجود اگر آپ سے بڑھ کر، ماں سے بڑھ کر باہر کا ماحول انفلوئنس کر گیا خدا نخواستہ، حالانکہ آپ کے پیٹ میں وہ بچہ بڑھا پلا، آپ نے پیدا کیا، آپ نے دودھ پلایا، آپ نے اس کو پالا، آپ نے اس کو سکھایا سمجھایا، لیکن پھر بھی بدقسمتی سے باہر کا ماحول زیادہ اثر کر گیا، تو پھر دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو کھولے۔ انسانوں کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، وہ تو اپنی کی ہوئی کوشش ہی ہے نا۔ لیکن ہر جگہ پر یہ نہیں کہ اس ماحول میں، ہر جگہ ایک بہت سخت امتحان ہے ہم سب کا، اور ہر دم الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کے ذہنوں میں کیا سوچے پرورش پا رہی ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیوں کرنا چاہتے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیا انٹرسٹ ہو رہا ہے۔ تو ماں ہمیشہ جاگتی رہے، جس طرح بچپن میں اس کے رونے دھونے پہ اور بچے کی آہ پہ بھی جاگتی ہے نا، تو یہ جاگنا بند نہیں ہوتا جب تک کہ وہ خود یعنی انڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے اپنی تھنکنگ میں، یا بالغ نہ ہو جائے۔ ہاں بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، جیسے اس روز بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے 7 سال، دوسرے، تیسرے، اس کے بعد وہ خود ذمہ دار ہیں، اللہ کے یہاں خود جواب دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے بہرحال ایک ذمہ داری ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں، کدھر جاتے ہیں، کیوں کرتے ہیں۔ تو ماں باپ سے پوچھ بھی ہوگی، سوال بھی ہوگا۔ اگر ہم باقی دنیا کے معاملے میں بچوں کے فکر مند رہتے ہیں تو دین کا معاملہ ہی ایسا کیوں ہے کہ جس کے معاملے میں ہم ان کو کھلی چھٹی دے دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔